7 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد و شہادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام۔ احد مدینہ سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ بدر کے بعد قریش بہت غصے میں تھے اور لگاتار وہ تیاری میں رہے اور لشکر تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ 5000 کا لشکر فراہم کر لیا۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف انہوں نے کوچ کیا اور عورتوں کا گروہ بھی ساتھ لیا جو اپنے مقتولین پر گریا کرتی تاکہ ان کا بغض و کینہ جوش میں آئے۔ ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی اور اپنے لشکر کے ساتھ احد میں تشریف لے آئے اور جنگ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور لشکر کی صف آرائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو اس طرح رکھا کہ کوہ احد پشت پر اور جبل عینین بائیں طرف اور مدینہ روبرو ہو، چونکہ عینین میں ایک شگاف تھا کہ اگر دشمن چاہتا تو وہاں سے حملہ کر سکتا تھا۔ عبداللہ بن جبیر کو 50 کمانداروں کے ساتھ وہاں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن کو اس شگاف سے گزرنے سے روکیں، اور فرمایا اگر ہمیں فتح ہو جائے اور ہم مال غنیمت لوٹنے لگیں تو تمہارا حصہ بھی رکھ لیں گے، تم فتح یا شکست کی صورت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ ادھر سے مشرکین نے صف آرائی کی تو خالد بن ولید نے 500 افراد کے ساتھ میمنہ لے لیا، اکرمہ بن ابو جہل 500 افراد کے ساتھ میسرہ پر تھا، صفوان بن امیہ عمرو بن عاص کے ساتھ سواروں کا سپہ سالار ہو گیا، عبداللہ بن ربیعہ تیر اندازوں کا قائد تھا اور یہ 100 آدمی تیر انداز تھے، اور جس اونٹ پر حبل بت کو لاد کر لائے تھے وہ ان کے آگے تھا اور عورتیں لشکر کے پیچھے تھیں۔ علم لشکر طلحہ بن ابی طلحہ کو دے رکھا تھا، یہ قبیلہ بنی عبدالدار میں سے تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بلایا جو بنی عبدالدار میں سے تھا اور علم نصرت اس کے ہاتھ میں دیا۔ پس مولا امام علی علیہ السلام نے طلحہ بن ابی طلحہ کے سر پر ایسی تلوار لگائی کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی مصعب نے علم لیا، مولا امام علی علیہ السلام نے اسے بھی قتل کیا۔ پھر بنی عبدالدار کا ایک شخص علم لیتا اور قتل ہوتا گیا، یہاں تک کہ بنی عبدالدار میں سے کوئی شخص باقی نہ رہا جو علمدار بن سکے۔ اس قبیلے کے ایک غلام نے جس کا نام ثواب تھا اس علم کو اٹھایا، مولا امام علی علیہ السلام نے اسے بھی ان کے ساتھ ملحق کیا۔ پس مسلمانوں نے حملہ کیا اور کفار کو منتشر کر دیا اور وہ شکست کھا گئے۔ پس مسلمان مال غنیمت کے حرص میں اپنی جگہ سے حرکت کی۔ عبداللہ بن جبیر نے منع کیا، وہ نہ مانے۔ عبداللہ 10 سے کم افراد کے ساتھ وہاں رہ گیا۔ خالد بن ولید نے اکرمہ بن ابو جہل کے ساتھ 200 افراد کو لے کر کمین گاہ سے عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ کو اس کے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا اور وہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور مشرکین کا علم سیدھا ہو گیا، اور بھاگنے والوں نے جب اپنے علم کو قائم دیکھا تو وہ اپنی صفوں کی طرف واپس آ گئے، اور شیطان جویل بن سراقہ کی شکل میں نکل آیا اور پکارنے لگا، آگاہ رہو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں اس خبر وحشت اثر سے دہشت پھیل گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کے باپ یمان کو خود انہوں نے قتل کر دیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام
السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنگ کر رہے تھے، اور جس طرف سے دشمن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کرتا، آپ علیہ السلام اسے دفع کرتے، یہاں تک کہ 90 زخم آپ علیہ السلام کے سر، چہرہ، سینہ، شکم، ہاتھ اور پاؤں مبارک پر لگے، اور لوگوں نے سنا کہ منادی آسمان سے ندا کر رہا ہے، وَلَا فَتَحَ إِلَّا عَلِي لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ۔ عبداللہ بن کمیہ جو مشرکین میں سے ایک تھا، تلوار لے کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ پہلے اس نے مصعب کا قصد کیا اور شہید کر دیا۔ مصعب کی شہادت کے بعد کئی پتھر لے کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکے۔ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر لگا اور خون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر بہنے لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و دندان مبارک پر مارا۔ منقول ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 70 زخم تلوار کے لگے، لیکن خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اسی جنگ میں وحشی جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، جناب حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی کمین گاہ میں بیٹھا۔ جب آپ علیہ السلام کفار سے جنگ میں مصروف تھے تو اس نے اپنا ہتھیار جنگ ان کی طرف پھینکا اور وہ آپ کی کمر میں لگا۔ آپ علیہ السلام زمین پر گر کے شہید ہو گئے۔ پس وحشی آپ کے قریب آیا اور آپ کے جگر کو چاک کر کے آپ کا جگر نکال کر ہندا زوجہ ابو سفیان کے پاس لے گیا۔ اس نے چاہا کہ اس میں سے کچھ کھا لے، منہ میں رکھا تو خداوند عالم نے اسے سخت کر دیا، مجبوراً اس نے پھینک دیا، اسی لیے ہندا جگر خوارہ مشہور ہو گئی۔ پس جتنے زیور اس کے پاس تھے وہ اس نے وحشی کو دے دیے اور خود جناب حمزہ علیہ السلام کی لاش پر آئی۔ آپ علیہ السلام کے کان اور بدن کے کچھ اجزاء کاٹ لیے تاکہ انہیں اپنے ساتھ مکہ لے جائے۔ بہرحال جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینہ میں منتشر ہوئی تو 14 عورتیں اہل بیت علیہم السلام اور ان کے عزیزوں کی مدینہ سے نکلیں اور میدان جنگ میں پہنچیں۔ سب سے پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے باپ کو ان زخموں میں آ کر دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا کر بہت گریہ کیا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور چہرہ مبارک کے خون کو دھویا، اور چونکہ خون نہیں رکتا تھا تو چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باندھ دی۔ بہرحال جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کے دفن سے فارغ ہوئے تو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت کم ہی کوئی گھر ہوگا کہ جس سے گریہ و نالہ کی آواز بلند نہ ہوتی ہو سوائے جناب حمزہ علیہ السلام کے گھر کے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا باقی شہداء احد پر گریہ کرنے والیاں موجود ہیں، لیکن آج جناب حمزہ علیہ السلام پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر نے جب یہ سنا تو انصار کی عورتوں سے کہا کہ پہلے جا کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جناب حمزہ علیہ السلام پر رونے میں ساتھ دو، پھر اپنے مقتولین پر رونا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گریہ و نالہ کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا خدا تم پر رحمت نازل کر لی۔